اپنے بچے کی مالی ذہانت کو جگائیں۔ ہر شخص کسی نہ کسی کام میں ذہین ہوتا ہے۔ اگر آپ مچھلی سے درخت پر چڑھنے کی صلاحیت مانگیں گے تو وہ ساری عمر خود کو بے وقوف سمجھتی رہے گی۔ البرٹ آئنسٹائن۔ میں جب بھی کتاب لکھنے کا سوچتا ہوں تو اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ میں یہ کتاب کیوں لکھ رہا ہوں۔ میرا جواب ہر بار ایک ہی ہوتا ہے کہ آخر روپے پیسے کے بارے میں اسکول میں کیوں نہیں پڑھایا جاتا۔ ہمارے استاد ہمارے دماغ میں یہ خیال بار بار ڈالتے ہیں، نوکری حاصل کرنے کے لیے اسکول آنا ہوگا، اگر اسکول نہیں آؤ گے نوکری نہیں ملے گی۔ اس بات پر میں نے اساتذہ سے پوچھا، کیا ہم نوکری اس لیے نہیں کرتے کہ پیسہ کمائیں؟ جب نوکری کا مقصد پیسہ کمانا ہے تو کیوں نہ ہمیں سیدھے سباؤ پیسہ کمانا سکھایا جائے؟ میرے سوال کا جواب کبھی نہیں ملا۔ بادشاہ ننگا ہے۔ بادشاہ کا لباس نامی یہ کہانی ہینس کرسچن اینڈرسن نے 1837 میں لکھی تھی۔ کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ ملبوسات کا بہت شوقین تھا۔ اسے نئے نئے لباس پہن کر دکھانے کا جنون تھا۔ ایک دن اس کے پاس 2 اٹھائی گیرے آئے اور کہنے لگے کہ وہ بادشاہ کے لیے عمدہ ترین کپڑے سے ایک خاص ملبوس تیار کریں گے۔ وہ اتنا خاص لباس ہوگا کہ بیوقوفوں اور بد ذاتوں کو نظر نہیں آئے گا۔ بادشاہ تذ بذب میں تھا کہ وہ خود بھی مذکورہ لباس دیکھ سکے گا یا نہیں، اس لیے اس نے اپنے 2 خاص مشیروں کو بھیجا کہ وہ کپڑا دیکھ کر آئیں۔ خاص ظاہر ہے کہ وہاں کپڑا تھا ہی نہیں، لیکن مشیروں نے واپس آ کر کپڑے کی خوب تعریف کی۔ جب اس کپڑے کی شہرت شہر میں پھیلی تو ہر کوئی انتظار کرنے لگا کہ کب وہ کپڑا سامنے آئے اور انہیں پتہ چلے کہ شہر میں کون کون احمق ہے اور کون کون بدذات۔ آخر ایک دن بادشاہ نے دھوکے باز درزیوں سے کہا کہ وہ اسے مخصوص لباس پہنائیں تاکہ بادشاہ شہر میں سیر کرے۔ درزیوں نے محض اشارے سے اسے کپڑے پہنا دیے۔ بادشاہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ ننگا ہے، لیکن اسے یہ ڈر تھا کہ شہر کے لوگ اسے بدذات اور بے وقوف نہ سمجھیں۔ نتیجہ ظاہر ہے، پورے شہر نے دل کھول کر بادشاہ کے نئے لباس کی تعریف کی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں انہیں کم ذات نہ سمجھ لیا جائے۔ اچانک ایک بچے کی آواز گونجی۔ بادشاہ نے کچھ بھی نہیں پہنا، وہ بے ساختہ کہتا رہا، بادشاہ ننگا ہے۔ بچے کے والدین نے اسے چپ کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن بچہ معصومیت سے کہتا رہا، بادشاہ ننگا ہے، بادشاہ ننگا ہے۔ جلدی اس کے چند ہم عمر بچے بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ تھوڑی دیر بعد چند بڑوں نے بھی بچے کا ساتھ دیا اور پورا شہر کہنے لگا، بادشاہ خود بیوقوف ہے اور ہمیں بیوقوف بنانا چاہتا ہے۔ امریکی دراصل کیا چاہتے ہیں؟ اس عنوان کی کتاب میں معروف سروے نگار ڈاکٹر فرانک نے عوام سے سوال کیا، اگر آپ کو خود اختیار دیا جائے تو آپ ارب پتی کمپنی کے مالک بننا چاہیں گے یا چیف ایگزیکٹو CEO؟ 86% نے کہا وہ کمپنی کے مالک بننا چاہیں گے۔ یوں کہہ لیجئے کہ لوگ کاروبار کے مالک بننا چاہتے ہیں، لیکن امریکی تعلیمی نظام انہیں ملازم بنانے پر تلا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین بچوں سے کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کر کے اچھی ملازمت کرو۔ بہت کم والدین یہ کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کر کے کاروبار کرو اور لوگوں کو ملازمتیں دو۔ ایک کاروباری شخص اور ایک ملازم پیشہ شخص کی مہارت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ کہ کاروبار کرنے کی مہارت اسکول میں سکھائی ہی نہیں جاتی۔ ڈاکٹر فرانک نے سروے کے ذریعے معلوم کیا کہ وہ اسے 70% ملازمین اپنا کاروبار کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن محض چند ہی یہ رسک لینے کو تیار ہوتے ہیں۔ مالیاتی تعلیم کی کمی کی وجہ سے بہت سے لوگ ساری زندگی ملازم ہی رہ جاتے ہیں۔ MBA کو بھول جائیں۔ ڈاکٹر فرانک لکھتے ہیں، ہم کس طرح امریکی بچوں کو کاروبار کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو MBA کو بھول جائیں۔ MBA میں بڑی کمپنی کی ملازمت کرنا تو سکھایا جاتا ہے، لیکن اپنا کاروبار شروع کرنے پر
کچھ بھی نہیں بتایا جاتا۔ امریکی خواب کا قتل۔ امریکی لوگ ہمیشہ سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ناقابل تصور مشکلات سے گزر کر امریکہ کی سرزمین پر پہنچتے رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو یورپ کے ظالمانہ بادشاہی نظام سے بھاگ کر امریکہ پہنچے، اور کچھ کمیونسٹ آمروں کی سختیوں سے گھبرا کر ہجرت پر مجبور ہوئے۔ ان سب کی منزل ایک ہی تھی، امریکی خواب، وہ خواب جو ان کا اپنا تھا۔ امریکی خواب ہے کیا؟ ڈاکٹر فرانک کے الفاظ میں، کم سرمایہ سے کوئی کاروبار شروع کرنا اور پھر اسے محنت کر کے اتنا بڑا کرنا کہ اس کا شمار ملک کے بڑے کاروباری اداروں میں ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اسکول یہ خواب بھلا بیٹھے ہیں۔ اب اسکول صرف اے گریڈ طلبہ پیدا کر رہے ہیں، یا پھر وہ بی طلبہ پیدا کر رہے ہیں، وہ بالکل بھی سی طلبہ پیدا نہیں کر رہے، حالانکہ یہی سی گریڈ طلبہ ہیں جو کاروباری راستہ اختیار کر کے بہت سی نئی نوکریاں پیدا کر رہے ہیں۔ کسی بھی کاروباری فرد سے پوچھ لیں، وہ بتائے گا کہ وہ بیوروکریسی نئے کاروبار کی راہ میں روڑے اٹکاتی ہے۔ دراصل ان کا سرمایہ کاری کے ساتھ رویہ ہی درست نہیں ہوتا۔ سرمایہ دار سے نفرت۔ 2008 میں ہمفمین فاؤنڈیشن نے ڈاکٹر فرانک کی خدمت حاصل کی۔ مقصد یہ تھا کہ سروے کے ذریعے معلوم کیا جائے کہ امریکی عوام سرمایہ داریت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ سروے کے بعد یہ نتیجہ نکلا۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ لوگوں میں کاروبار کے لیے احترام زیادہ ہے یا سی ای او کے لیے نفرت۔ نومبر 2012 میں بیکری آئٹم بنانے والی معروف کمپنی ہوسٹس برانڈز نے اپنے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے مطابق مزدور یونین کی جانب سے زیادہ تنخواہوں اور سہولیات کے مطالبات کی وجہ سے بالآخر کمپنی بند کرنے کی پڑی۔ اس سے 18,000 سے زائد کارکن بے روزگار ہوئے۔ دوسرے لفظوں میں 72,000 افراد متاثر ہوئے، کیونکہ اوسطاً ایک فیملی 4 افراد ہوتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کے باعث ان 72,000 افراد سے جڑے ہوئے کئی اور دکانداروں کا بزنس بھی متاثر ہوا۔ بعد میں جا کر یہ حقیقت کھلی کہ اس کمپنی کا سی ای او اور دیگر اعلیٰ عہدیدار اپنی تنخواہوں اور مراعات پر لاکھوں خرچ کر رہے تھے۔ اس لیے کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ عام لوگ سی ای او کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے، کیا بزنس اسکول یہی سکھاتے ہیں کہ سی ای او بن کر بھاری تنخواہ؟ سی ای او دراصل سرمایہ دار نہیں ہوتا۔ میں اس کتاب میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ کیوں سی ای او حقیقی سرمایہ دار نہیں ہوتا۔ دراصل سی ای او اصلی سرمایہ دار کی خاطر کام کرتا ہے۔ اصلی سرمایہ دار وہ ہے جو کمپنی آتا ہے، مثلاً اسٹیو جابس، تھامس ایڈیسن، والٹ ڈزنی، مارک زکربرگ وغیرہ۔ نہایت دلچسپ بات ہے کہ ایڈیسن اور ڈزنی نے ہائی اسکول کی تعلیم بھی مکمل نہیں کی تھی۔ جابس اور مارک زکربرگ نے کالج کا امتحان بھی پاس نہیں کیا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اسکول کے اے گریڈ طلبہ ہمیشہ ملازمت کو ترجیح دیتے ہیں اور خود سرمایہ کاری نہیں کرتے۔ اس طرح ذہین طلبہ کبھی بھی حقیقی سرمایہ دار نہیں بن پاتے۔ سی ای او سرمایہ داریت کے لیے خوف کا باعث ہے۔ اپنی کتاب امریکی دراصل کیا چاہتے ہیں میں ڈاکٹر فرانک لکھتے ہیں، آج کی دنیا میں سرمایہ داریت خوف کی ملازمت بن گئی ہے۔ کیپٹلزم سے مراد سی ای او ہیں جو لاکھوں ڈالر تنخواہ لیتے ہیں اور قلم کی ایک جنبش سے 10,000 ملازمین کو نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ میں سے کئی سی ای او کو جانتا ہوں جو ہزاروں ڈالر کے بونس لے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی کمپنی کے کئی ملازمین کو برخاست بھی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا انہیں ایسا بزنس اسکول پہ سکھایا جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، یہ اسکول ہی ہے جو سرمایہ داریت کے لیے بدنامی کا باعث بن رہی ہے۔
زیادہ تر والدین اس پر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ان کے بچے کو اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی ہے اور وہ بھاری تنخواہ لے رہا ہے۔ انہیں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ان کا بچہ حقیقی کاروباری فرد نہیں بنا بلکہ وہ محض ایک ملازم ہے۔ آج کل ایک عالمی کاروباری بحران جاری ہے جس کی وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، اسکول زیادہ تر لالچ سکھاتے ہیں نہ کہ فیاضی۔ نمبر 2، اسکول یہ سکھاتے ہیں میں زیادہ سے زیادہ کتنا کما سکتا ہوں بجائے اس کے کہ میں دوسروں کی خدمت کر کے کتنا کما سکتا ہوں۔ نمبر 3، اسکول یہ سکھاتے ہیں کہ اچھی تنخواہ والی نوکری کیسے تلاش کی جائے، وہ یہ نہیں سکھاتے کہ اچھی تنخواہ والی نوکریاں کیسے پیدا کی جائیں۔ نمبر 4، اسکول میں ملازم کی ترقی کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، یہ نہیں بتایا جاتا کہ کمپنی کیسے قائم کی جائے اور چلائی جائے۔ نمبر 5، اسکول میں پکی ملازمت کا تو بتایا جاتا ہے لیکن مالیاتی آزادی کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، اس لیے زیادہ تر ملازمین نوکری چھن جانے کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں۔ نمبر 6، اسکول روپے پیسے کے بارے میں نہیں پڑھاتے، یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ سرکاری اور فوجی نوکری محض اس لیے کرتے ہیں تاکہ پینشن اور دیگر فوائد انہیں تاحیات ملتے رہیں۔ نئی کساد بازاری، کاروباری بحران۔ 2007 میں دنیا نے کاروباری خسارے اور بحران کی نئی شکل دیکھی، اس کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، حکومتی دھڑا دھڑ نوٹ چھاپ رہی ہے۔ نمبر 2، حکومتوں پر نجی اور بین الاقوامی قرضوں کا بھاری بوجھ ہے۔ نمبر 3، مفت میڈیکل سہولیات اور پینشن وغیرہ کا اضافی بوجھ۔ نمبر 4، بے روزگاری کا بڑھتا ہوا سیلاب۔ نمبر 5، عالمگیریت کے باعث ترقی پذیر ملکوں سے سستے مزدوروں کی آمد۔ یہ سب وہ مسائل ہیں جن کا سامنا آپ کا بچہ کرے گا۔ بادشاہ ننگا ہے۔ اگر والدین یہ سوال پوچھیں کیا اسکول میرے بچے کو حقیقی دنیا کے لیے تیار کر رہا ہے، جواب ہوگا نہیں۔ یہاں وہی کہانی والی صورتحال ہوگی۔ جلد ہی یہ خبر سرگوشیوں میں سب تک پہنچ گئی اور سبھی کہنے لگے کہ بادشاہ نے کچھ بھی نہیں پہنا۔ بادشاہ نے بھی بات سن لی۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ بھی آگاہ تھا کہ اس نے کچھ نہیں پہن رکھا، پھر بھی اس نے اپنا سر اٹھائے رکھا اور شہر کا گشت مکمل کیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اسکول بھی آگاہ ہونے کے باوجود یہ تسلیم نہیں کر رہے کہ وہ بچوں کو حقیقی دنیا کے مطابق تیار نہیں کر پا رہے۔ مالیاتی تعلیم کے بغیر آپ کا بچہ دنیا کے لیے تیار ہو کر اسکول سے نہیں نکلتا، کیونکہ اسکول اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ والدین کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو مالی تعلیم دلائیں، کیونکہ دنیا مالیات پر چلتی ہے اور مالیات کا مطلب ہے پیسہ۔